السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کورس کا پہلا حصہ کہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 25 پڑھ رہے ہیں۔ انسان کی فطری عادات میں، فطری تقاضوں میں ایک تقاضا، ایک عادت یہ شامل ہے کہ اسے کبھی کبھار چھینک بھی آتی ہے، اور اسی طرح انسانی فطری تقاضے اور عادتوں میں سے ایک عادت اور تقاضا ہے کہ اسے جمائی بھی آتی ہے۔ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے دین اسلام نے جو بہت خوبصورت، کامل اور مکمل دین ہے، اس نے ہمیں اس بارے میں بھی تعلیمات ارشاد فرمائی۔ اگر ہم ان تعلیمات کو سیکھیں، اس پر عمل کریں اور اس کی اتباع کی نیت کریں تو ہمارا یہ فطری عمل بھی عبادت بن جائے گا۔ اس کے لیے کون سی اہم تعلیمات ہیں؟ ان میں سے چند اہم تعلیمات میں عرض کرتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس وضع یدہ او ثوبہ علی فیہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آپ اپنا دست مبارک یا اپنا کوئی کپڑا اپنے چہرے پہ، منہ پہ رکھ لیا کرتے تھے، کیونکہ چھینک آنے سے بعض اوقات ناک سے بھی کچھ علائش نکل سکتی ہے، منہ سے بھی تھوک وغیرہ گر سکتی ہے، آواز بھی بہت اونچی ہو سکتی ہے۔ ان ساری چیزوں کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ چہرے کے آگے ہاتھ رکھ لیا جائے یا کپڑا رکھ لیا جائے۔ ایک تو منہ کی صفائی بھی ممکن ہوگی اور دوسرا آواز بھی پست ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اسی روایت میں یہ لفظ بھی ہے کہ خفض صوتہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو آہستہ کرتے تھے۔ تو اس لیے اس سے ہمیں دو ادب معلوم ہوئے، ایک تو چھینک کے وقت منہ پر ہاتھ یا کپڑا رکھنا چاہیے، اور دوسرا ادب یہ معلوم ہوا کہ اپنی آواز کو حتی الامکان جتنا ممکن ہو سکے پست رکھنے کی کوشش کرنا۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک لینے والے کو بھی اور جو وہاں لوگ موجود ہیں اور ان کی چھینک کی آواز سن رہے ہیں ان کو بھی دونوں طرفہ تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں کہ دعاؤں کا تبادلہ کیا جائے۔ چنانچہ جس آدمی کو چھینک آئے تو چھینک آنے پر وہ یہ کہے الحمدللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو پیدا کر کے جب ان میں روح ڈالی، روح ڈالتے ہی حدیث پاک میں آتا ہے سب سے پہلے انہیں چھینک آئی، اور ان کو جب چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ سلسلہ تیری ساری اولاد میں جاری رہے گا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تعلیم دی کہ چھینک آنے پر فوراً کہنا چاہیے الحمدللہ، اور اگر یہ لفظ بھی کہہ دیں الحمدللہ علی کل حال، یہ بھی حدیث میں آتے ہیں، یہ بھی الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی الفاظ بعض علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ لفظ بھی کہہ دے، الحمدللہ علی کل حال بھی یہ بھی لفظ کہہ دے۔ الحمدللہ رب العالمین یا علی کل حال کہنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کو ساری زندگی، یہ علماء نے بیان فرمایا کہ ساری زندگی اس کو کان کی درد نہیں ہوگی، جو آدمی چھینک آنے پر یہ الفاظ بولنے کی عادت ڈالتا ہے۔ سننے والا کیا کہے گا؟
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سننے والا فوراً کہے یرحمک اللہ، کہ چھینکنے والے نے کہا الحمدللہ، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں علی کل حال، ہر حالت میں، اور سننے والا کہے گا اللہ تجھ پہ رحم کرے، یرحمک اللہ۔ پھر چھینکنے والا پھر اس جس نے دعا دی ہے اس کو دعا دے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے بھی ہدایت پر قائم و دائم رکھے اور تیرے حالات بھی اللہ تعالیٰ درست فرما دے۔ تو یہ دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ اسی طرح یہ بھی تعلیم ہے کہ اگر کوئی چھینکنے والا الحمدللہ نہیں کہتا تو اس وقت جو لوگ وہاں موجود ہیں ان پر یہ یرحمک اللہ کہنا بھی لازم نہیں ہے، ورنہ اگر وہ الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو یرحمک اللہ کہنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے ان میں سے ایک حق کے واجب ہے کہ اس کا جواب دے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا عطس احدکم، جب تم میں سے کوئی آدمی چھینک لے، فحمد اللہ، وہ الحمدللہ کہے، فشمتوہ، تو اس الحمدللہ کہنے کا جواب دو یرحمک اللہ کہہ کر، فإن لم یحمد اللہ، اگر وہ الحمدللہ نہیں کہتا، فلا تشمتوہ، تو پھر تم بھی اس کو یرحمک اللہ نہ کہو۔ تو اگر وہ الحمدللہ کہے گا تو پھر ہم جواب دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے۔ ہاں اگر چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنا یاد نہیں رہا، انسان ہے اسے بعض اوقات چیزیں بھول جاتی ہیں، یاد نہیں رہا، تو پھر ایک نیکی پر تعاون کی نیت سے اسے یاد کروا دیا جائے کہ آپ کو چھینک آئی ہے، اس موقع پر دین کی تعلیم ہے کہ تم الحمدللہ کہو، تو یاد دلانے پر وہ کہہ دے گا، آپ اس کو جوابی طور پر دعا بھی دے دیں گے۔ اگر کسی آدمی کو بار بار چھینک آ رہی ہے تو کتنی دفعہ وہ دعا پڑھے اور کتنی دفعہ جواب دے، شریعت نے اس کی بھی تعلیم دی ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا عطس احدکم فلیشمتہ، جب کوئی آدمی چھینک لیتا ہے تو اس کے پاس بیٹھنے والا، اس کا جو جلیس ہے، وہ اس چھینک کی دعا کا جواب دے۔ فَإِن زَادَ عَلَى ثَلَاثٍ، اگر وہ 3 دفعہ سے زیادہ اسے چھینک آتی ہے تو فَهُوَ مَزْكُومٌ، اسے زکام لگ گیا ہے، وَلَا يُشَمِّتْ بَعْدَ ثَلَاثٍ، 3 دفعہ سے زیادہ تمہیں اس کا جواب نہیں دینا۔ 1 دفعہ چھینک آئی ہے وہ الحمدللہ کہے، ہم جواب دیں گے، 2 دفعہ آئی ہے پھر بھی جواب دیں گے، تیسری دفعہ آئی ہے پھر بھی جواب دیں گے، 3 دفعہ سے زیادہ جس کو چھینک آ رہی ہے اس کا پھر جواب، وہ چاہے الحمدللہ کہتا رہے لیکن اس کا جواب نہیں دیں گے، کیونکہ اسے زکام لگا ہوا ہے، یہ ایک بیماری بن گئی ہے۔ ورنہ جب تک بیماری نہ بنے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ چھینک آنے سے آدمی کے دماغ کے خلیے جو ہیں وہ تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی وہاں غبار یا کوئی کسی قسم کی رکاوٹ آتی ہے تو چھینک آنے سے اللہ تعالیٰ اس کی صفائی فرما دیتے ہیں اور مکمل پھر وہ گویا کہ سارا دماغی سسٹم اور مکمل انسان کا جسم جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی تعلیم ہے کہ اگر غیر مسلم نے چھینک لی ہے تو اس موقع پر کیا کہیں۔ تو یہودیوں کا یہ طریقہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جان بوجھ کر چھینک لیتے تھے، اس لیے کہ ہم کہیں گے الحمدللہ اور حضور کہیں گے یرحمک اللہ، تو حضور کے زبان اقدس سے ہمیں دعا مل جائے گی اللہ تجھ پر رحم کر، تو اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ ویسے تو وہ قوم ایسی ہے نا، اللہ نے اس پر غضب اور لعنت برسا دی ہے، کبھی بھی وہ اللہ کے غضب اور لعنت سے نکل نہیں سکتے، تو وہ اپنی لعنت کو دور کرنے کے لیے حضور کے پاس آ کر چھینکے مارتے تھے تاکہ یہ یرحمک اللہ کہیں گے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہتے تھے، بلکہ اگلا جملہ ارشاد فرماتے تھے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے، تمہاری حالت اس کفر کی حالت سے بدل کر اسلام والی حالت، بہتر حالت تمہیں عطا فرما۔ تو یہ ان کے لیے جو غیر مسلم اگر الحمدللہ کہے بھی تو ہم اس کو جواب نہیں دیں گے۔ اسی طرح دوسرا عمل ہے جمائی۔
اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اذا تصاحب احدکم فی الصلاۃ، نماز میں خاص طور پر اگر کسی آدمی کو جمائی آ رہی ہے تو فلیکظم، تو اسے چاہیے مستطاع، جتنا ہو سکتا ہے اپنی اس جمائی کو روک کے، فإن الشیطان یدخل، کیونکہ آدمی جب جمائی لیتا ہے اس کا منہ کھلتا ہے تو شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے، تو اس لیے آدمی کو اسے روکنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم جبڑے دبا کر روکیں، بعض اوقات نہیں رکتی، بڑی زبردست اور زور سے جمائی آتی ہے، تو اس کا ایک طریقہ میں نے اپنے استاد محترم سے سنا، مفتی تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہم، وہ فرماتے تھے کہ اوپر والا ہونٹ یہ دانتوں کے درمیان دبا لیں، ایسے کر لیں، جیسے ہی آپ ایسے کریں گے ساری جمائی کا زور ٹوٹ جائے گا، فوراً جمائی رک جائے گی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر ہم عمل کر سکیں۔ اسی طرح جب جمائی آئے تو منہ کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کے آگے کچھ رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ، کہ آدمی کو اگر اور کچھ نہیں ملتا تو کم از کم اپنا ہاتھ ہی رکھ لے، ہاتھ بھی بایاں ہاتھ، اور اس کا یہ جو الٹی طرف ہے یہ سامنے رکھنی ہے، اور اپنے منہ چاہے وہ دبانے سے پھر بھی کھل گیا ہے تو اس کے آگے رکھے تاکہ اس کے منہ کے اندرونی حالات جو ہیں وہ لوگوں کو نظر نہ آئیں۔ اور اسی طرح یہ بھی تعلیم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قال آہ فإن الشیطان یضحک من جوفہ، جب آدمی جمائی لیتے وقت آہ کی آوازیں نکالتا ہے تو شیطان کہے لگا کر ہنستا ہے، کیونکہ انسان کی شکل بگڑ جاتی ہے، منہ کھل جاتا ہے، جبڑے جو ہے وہ بالکل کھل جاتے ہیں، اندر سے زبان، حلق، اس کا لٹکا ہوا کوا، مکمل اندر کی ساری مناظر جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، تو انسان بد شکل سا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے شیطان بہت ہنستا ہے۔ تو اس کو ہنسانے کی بجائے، اس کو خوش کرنے کی بجائے ہم اپنے پیارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کریں گے تو ہمارا یہ دونوں عمل، چھینک لینا بھی اور جمائی لینا بھی، یہ ایک انسانی فطری عادت ہی نہیں رہے گی بلکہ عبادت بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عادات کو عبادات میں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تو پروگرام ہے، خصوصی لیکچر ہے۔